لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کی خوشی کے موقع ہیں، خوشی کے دن ہیں، لہٰذا خوشی کے دن کو اسی طرح گزارنا چاہیے کہ جس طرح آدمی خوشی کے دن کو گزارتا ہے۔ اس کے اندر غسل کا اہتمام کرنا، اچھے کپڑوں کا اہتمام کرنا، اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو نئے کپڑے پہنے، اگر نئے کپڑے خریدنے کی وسعت اور گنجائش نہیں تو اپنے کپڑوں میں سے جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہنیں۔ سب سے بہتر سفید کپڑے ہیں، اس دن سفید کپڑوں کا اہتمام کرنا، خوشبو کا اہتمام کرنا، اور اپنے ساتھ عیدگاہ جاتے وقت کسی غریب اور مسکین کی انگلی پکڑ کر اس کو ساتھ لے کر جانا، اس کو اپنی خوشی میں شریک کرنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عیدگاہ جب جائیں ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کا بلند آواز سے کہنا یہ سنت طریقہ ہے۔ اور عیدگاہ میں جب جائیں عید کی نماز بھی پڑھیں، خطبہ بھی سنیں، اور بڑے تحمل اور سکون کے ساتھ، اگر کچھ خطبہ لمبا ہو جائے، کچھ گفتگو لمبی ہو جائے، اس میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ایسے موقع پر بڑی ہمت استقامت کے ساتھ عیدگاہ میں بیٹھے، بیان بھی سنیں، خطبہ بھی سنیں، اور خطبہ دینے والے عالم کو عقیدت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے، دو خطبوں کے دوران بغیر بولے ممکن ہو تو دعا بھی کرے، اور پھر اس موقع پر جس حد تک ممکن ہو انسان دعا کرے اپنی ذات کے لیے، اپنے اعزاء اقرباء رشتہ داروں کے لیے، اہل علاقہ بستی اور برادری والوں کے لیے۔ اور اس وقت امت مسلمہ انتہائی مشکل حالات سے گزر رہی ہے، اس لیے پوری امت کو اپنی دعاؤں میں ضرور شریک کرے۔ اور یہ عیدگاہ جانا اور عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین اپنے گھر میں ٹھہریں، اور ان کا گھر میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ خواتین کا عیدگاہ میں جا کر عید پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، اس لیے مردوں کو چاہیے عیدگاہ جائیں اور عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھیں، اور خواتین عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنے گھر میں ٹھہریں۔ چونکہ شریعت کا حکم ہے تو ہمیں شریعت کے حکم کو اپنی خواہشات کے مطابق پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل اور ارشادات کی روشنی میں شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم دعا بھی کریں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔